بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں مورخین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کہاں مدفون ہے۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مدینے کے والی عمرو بن سعید کے پاس بھیجا اور اس نے انہیں جنت البقیع میں آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس اسے دفن کیا۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے، جبکہ ابن ابی دنیا کا بیان ہے کہ یزید بن معاویہ کی وفات تک آپ کا سر مبارک یزید کے خزانے میں محفوظ رہا اور اس کی موت کے بعد آپ کے سر مبارک کو کفنایا گیا، انہیں خوشبو لگائی گئی اور دمشق میں باب الفراویس کے اندر اسے دفن کیا گیا۔ یہ بھی ابن کثیر کی روایت ہے، اور ابن ابی دنیا نے یہ روایت عثمان بن عبد الرحمن سے کی ہے، اور عثمان نے محمد بن عمر بن صالح سے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر 3 دن تک دمشق کے بازار میں لٹکائے رکھا، پھر خزانے میں رکھ دیا اور سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں اسے نکالا گیا۔ یزید نے جب تک حکومت کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اس نے اپنے خزانے میں محفوظ رکھا، اور یزید کے انتقال کے بعد، یزید کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نکالا گیا تو محض ایک سفید ہڈی رہ گئی تھی۔ سلیمان بن عبد الملک نے اسے کفنایا، خوشبو لگائی اور اس پر نماز پڑھی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے، اور اکثر علماء کا رجحان بھی اس طرف ہے کہ آپ کا سر مبارک مدینے میں جنت البقیع میں دفن ہوا، اور امام ابن تیمیہ نے جو تحقیق کی ہے ان کی بھی تحقیق یہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک کا جہاں تک تعلق ہے تو مورخین متفق ہیں کہ وہ نہر کربلا کے پاس طیف کے مقام پر دفن ہوا۔ ہم خاک ہو گئے، لیکن ہماری تربت کی خوشبو سے ہمیں پہچانا جا سکتا ہے کہ اس خاک سے بھی مردانگی پھوٹ رہی ہے۔ اس پرستار حق کا سر کہیں دفن ہوا اور دھڑ کہیں دفن ہوا۔ یہ ہے وہ صلہ جو پرستاران حق کو دنیا والوں نے دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ارباب جاہ اپنی طاغوتی نحوت کی پیاس ہمیشہ حق پرستوں کے خون سے بجھاتے رہے، اور پرستاران حق بھی ہمیشہ سچائی کی قربان گاہ پر اپنی جانوں کو حقیر ترین متاع سمجھ کر بے دریغ نچھاور کرتے رہے۔ حق ان کی نگاہ میں جان سے عزیز تر ہوتا ہے۔ اے محبوب حقیقی، تیرے چاہنے والے کو جان کی کیا پرواہ، اہل و عیال اور گھر بار کی کیا پرواہ۔ آپ دیوانگی کا صلہ دو جہاں عطا فرماتے ہیں، لیکن تیرے دیوانے کو دو جہاں کی کیا پرواہ، وہ تو آپ کا طلبگار ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھرانے کا ایک ایک فرد اپنی آنکھوں کے سامنے کٹوا دیا۔ اس نے اپنی بچوں کے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھے، اس کی پیاسی اور بھلکتی ہوئی بچیوں کی آوازیں اس کے سامنے سے ٹکراتی رہیں، مگر وہ صبر و ضبط کا پیکر بنا رہا، دشمن کے سامنے گردن جھکانے پر آمادہ نہ ہوا۔ وہ دشمنوں کے جم غفیر میں تنہا رہ گیا، مگر اس کے صبر و وقار کا دامن یکسر بے داغ رہا۔ وہ دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑا اور بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ بادشاہ ذی اقتدار کے دربار میں آپ بلند مقام پر فائز ہوئے۔ تم اعتراف کرو، یہ ایک رلا دینے والی بدبختی ہے کہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ خود اس کی امت کے ہاتھوں ویران ہوا۔